اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورز۔ گزشتہ روز دنیا کی جو واحد سپر پاور ہے امریکہ، اس کے اندر کل ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ بڑے پرامن طریقے سے وہ اقتدار کی منتقلی ہو گئی، اور امریکن جیسا کہ حساس اداروں کی جانب سے بھی ایک جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا اور انتباہ جاری کیے گئے تھے کہ 50 کی 50 ریاستوں میں جو ہے وہ پرتشدد جو ہے وہ مظاہرے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اور احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ مثلا چند ایک واقعات ہوئے ہیں چھوٹے موٹے، اور وہ بھی بہت لوکل لیول پہ، بڑے چھوٹے سے لیول پہ تھے۔ کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوا جو رپورٹیبل ہو۔ تو اوورآل جو ہے وہ یہ پرامن ہی رہا ہے، لیکن چونکہ 6 جنوری کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکن جو داخلی اور قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں اور داخلی امور کے جو جتنے بھی ادارے ہیں، انہوں نے کسی قسم کا کوئی رسک نہ لیتے ہوئے انہوں نے جو 20 جنوری کو ہونے والی جو تقریب تھی اس کو انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رکھا، اور واشنگٹن ڈی سی جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ملٹری بیس جو ہے جو فوجی چھاؤنی کی طرح اس کا منظر پیش کرتا رہا۔ پچھلی 2 راتیں جو ہے وہ میری تقریباً وہ ذرا جاگ کے گزریں، اور وہ اسی وجہ سے، اور 2 دن پہلے میں نے جب یعنی کہ ہمارے ہاں 19 اور یعنی کہ ہمارے ہاں 20 کی رات تھی، تو وہاں پر 19 کی رات تھی اور ہمارے ہاں 20 کا دن تھا۔ تو میری ایک دوست سے میں نے ایسے اس کو میں نے میسج کیا، تو ایک ہمارا پرانا میرے ایک دوست ہیں، امریکن جرنلسٹ ہے، تو میں نے انہیں میسج کیا، میں نے کہا کہاں پر ہو؟ تو اس نے کہا میں واشنگٹن کی گلیوں میں جو ہے وہ مٹر کش کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا، تو اس نے تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی واٹس ایپ پہ کال آ گئی، تو ہم کافی دیر تک ہم جو ہے وہ گپ شپ کرتے رہے، اور اس طرح چونکہ وہاں پہ رات تھی تو وہ مجھے وہ مناظر بھی دکھاتا رہا، اور مختلف جگہوں کے اوپر کہ ملٹری وہیکلز جو ہے وہ ٹرک جو ہے وہ کس طرح سے لگا کے، اور وہ کس طرح راستے بند کیے ہوئے ہیں، بیریکیڈس لگے ہوئے ہیں، کنکریٹ کے جو ہے وہ جو بلاکس رکھ کے بند کیے ہوئے ہیں، پھر جو ہے وہ دکانیں اور ریسٹورنٹس اور جو ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ جتنا بھی ہے کاروباری علاقے سے سارے جو ہیں وہ ان کو جو ہے لکڑی کے تختے لگا کر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے، تاکہ وہ ان کو توڑ پھوڑ سے بچ سکیں کسی بھی ممکنہ۔ تو یہ سارا کچھ دیکھ کر مجھے واقعی ذاتی طور پر مجھے اس کا دکھ ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واشنگٹن جو ہے وہ میرے چند جو پسندیدہ شہر ہیں ان میں سے واشنگٹن بھی ایک شہر ہے، اور میں نے ایک بار تو میں پورا 1 مہینہ جو ہے وہ میرا تھا ایک ٹریننگ پروگرام کے دوران، اور یہ میرا دوست جو ہے میرے ہیں، ان کے ساتھ بھی میرا تعلق اسی وقت بنا تھا، اور جب ہم ایک ٹریننگ پروگرام میں اکٹھے تھے تو وہ ہم ایک پورا مہینہ جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں رہے تھے۔ تو جس جگہ پہ ڈاؤن ٹاؤن میں ہمارا ہوٹل تھا، وہاں سے تقریباً زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی واک کے اوپر یہ کیپٹل ہل اور وائٹ ہاؤس اور یہ سارے علاقے جو ساری جگہ جو ہے اس کے بالکل قریب ترین وہ ایریا تھا۔ تو اکثر ہم رات کو جب فارغ ہوتے تھے تو رات کو ہم واک کے لیے نکلتے تھے، تو مختلف ملکوں سے لوگ تھے، تو مختلف رنگوں نسل مختلف زبانوں سے، تو ہم واک کرتے کرتے ہم وائٹ ہاؤس کی طرف اور یہ کیپٹل ہل کے ایریے کی طرف، اور یہ پارک جو ہے وہاں پر جو میموریل ہے، لنکن میموریل ہے، اور وہ سارا، تو وہاں پر ہم جو ہے بہت بڑا پبلک پارک بھی ہے وہاں پر، تو ہم اس طرف نکل جاتے تھے، اور بڑا اچھا لگتا تھا کہ یار واک شام کی واک کرنا جو ہے وہ ایک
صاف ستھری جو ہے ہم جیسے ماحول سے نکل کر کہ جہاں پر جو ہے وہ آلودگی انتہا درجے کی ہو، تو ایک بالکل صاف ستھری ہوا میں جو ہے وہ اس کا ذرا پھر ایک اپنا مزہ ہوتا ہے۔ تو اینی وے اس کے بعد بھی میرا چکر جو ہے وہ لگتا رہا، میں نے کئی بار میرا آنا جانا ہوا، تو میں نے اس شہر کی خوبصورتی کو دیکھا ہوا، ڈاؤن ٹاؤن کی خوبصورتی کو دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، محسوس کیا۔ تو میں نے اس کو محسوس کیا کہ میں یار یہ تو غلط ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اطمینان بھی مجھے کہ یار یہ دیکھو کہ انہوں نے اس کے باوجود جو مرضی ہے، جس طرح مرضی ہے، ہم اس سے، میں کوئی امریکنز کی جو ہے کوئی یہاں پر کوئی لابنگ نہیں کر رہا، نہ میں کوئی ان کی فیور کرتا ہوں، میں جہاں پر ان کے جو مسائل ہوتے ہیں میں اس کے اوپر بالکل کھل کے بات کرتا ہوں۔ تو ہاں میرا جو ایک تعلق جو ہے میرا وہ ایک اپنی جگہ پہ وہ میرا ذاتی ہے، کہ میرا سسرالی جو تعلق ہے وہ میرا امریکہ کے ساتھ ہے، امریکہ میں ہے، اور مدر اسٹیٹ جو ہے وہ اوہایو ہے۔ تو اوہایو اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، پینسلوینیا مثال کے طور پر اس کے ساتھ ریاست لگتی ہے، پینسلوینیا اس کے ساتھ لگتی ہے، ایلنوائے اس کے ساتھ لگتی ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری کئی ریاستیں، ویسٹ ورجینیا لگتی ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کنٹکی لگتی ہے نیچے کی طرف۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ مڈ ویسٹ کی ریاست ہے۔ تو ہم جو اصل امریکن زندگی ہے، یا جو کامن جو نارمل جو ایک ہم کہتے ہیں کہ جی یہ عام امریکی جو ہے، تو اس کی جو زندگی ہے وہ اگر ہم نے دیکھنی ہے تو وہ ان ریاستوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ ہمیں نیو یارک میں یا ہمیں بڑے شہروں میں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، وہ ہمیں ان چھوٹے علاقوں میں جا کے نظر آتی ہے۔ ہاں اسی طرح انڈیانا جون کی میں بھول گیا کہ انڈیانا جون بڑی مشہور ریاست، اپنا وہ جو فلم ہے انڈیانا جونس کی، تو جو ہے وہ انڈیانا جون کی جو ریاست ہے وہ بھی ساتھ لگتی ہے اوہایو کے۔ تو وہاں پر جا کر آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے، میں چونکہ مجھے جب میرا جانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اتنا لمبا ٹریول کر کے آپ جاتے ہیں، تو آپ نے پھر ایک آدھ مہینہ یا ایک کم از کم 2 مہینے جو ہے، 1-2 مہینے تو آپ نے جو ہے وہ رکنا ہوتا ہے۔ تو اس دوران میں مجھے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں، مجھے جو امریکن سوسائٹی ہے وہ نہیں ہے کہ جو ہمیں ہالی ووڈ، کہ یہ ہالی ووڈ کر رہی ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جو ہالی ووڈ ہمیں دکھاتا ہے یا ہالی ووڈ میں ہم دیکھتے ہیں۔ اصل میں اصل اگر امریکہ کو دیکھنا ہے تو وہ آپ کو غربت، آپ کو بے روزگاری، آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ سیریس قسم کے جو ایشوز ہیں، جس طرح وہ آپ کو ایسے آپ کو پھر لگتا ہے کہ یار صرف جو ہے وہ رنگ، نسل اور جگہ کا فرق ہے، ورنہ مسائل جو ہے وہ عوام کے جو ہے، عام آدمی کے، وہ ان کے بھی ایسے ہی جیسے ہمارے ہیں۔ تو وہ لیکن وہ آپ کو وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے۔ بڑے شہروں میں تو مصنوعی زندگی ہے، وہ تو مصنوعی سی لائف ہوتی ہے، اور وہاں پر آپ اس کو اتنا زیادہ اس طرح سے امیجن نہیں کر پاتے۔ لیکن جس طرح سے آپ جو ہے وہ ان چھوٹے ایریاز میں جا کے، یا ان سوابس میں جا کے، یا ان کنٹری سائڈس پہ جا کے آپ جب رہتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، آپ کو ان کو مائنڈ سیٹ کا پتہ چلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں، ان کی سوچ کیا رکھتے ہیں۔ میرا آج کا جو بنیادی موضوع تھا، یہ اس کی جو میں نے ایک تمہید جو باندھی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ اصل میں اس سے پہلے میں اپنے بنیادی موضوع کی طرف آتا، کوئی ضروری تھا کہ میں آپ کو اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ کہاں سے، یہ کس طرح سے یہ ہٹ کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں، لہذا جس طرح ہمارے لوگوں کو، چاہے وہ سیاسی پارٹیز ہیں، چاہے وہ ملٹری گورنمنٹس ہوتی ہیں، چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے کوئی بھی ہے،
تو وہ جس طرح ہمارے لوگوں کو وہ بیوقوف بنا لیتے ہیں، الو بنا لیتے ہیں، اور آج تک وہ جو ہے کئی جو ہے وہ کسی نعرے کے پیچھے جو ہے وہ پچھلے 50 سالوں سے رل رہے ہیں، اور کئی جو ہے وہ آج تک اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک پارٹی کے ساتھ انہوں نے وابستہ کیا ہوا ہے، اور وہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ پیچھے ان کے پھر کے رلتے پھر رہے ہیں. تو یہی معاملہ جو ہے آپ کو وہاں پر جو ہے وہ ملتا ہے آلموسٹ. تو اس میں جو میرا اس میں بنیادی ایک سوال تھا کہ وہ یہ تھا کہ جو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا کہ جو ٹرمپٹزم ہے، یہ اس سے ٹرمپ سے جان چھڑا لیا آپ نے. تو ٹرمپ سے جان چھڑانے کے بعد وہ تو آپ سابق صدر ہو گئے، لیکن کیا آپ ٹرمپٹزم جو ہے اس سے جان چھڑا پائے؟ کیا امریکہ جو ہے وہ ٹرمپٹزم سے اس کو چھٹکارا مل پائے گا؟ اس کا جواب جو ہے وہ شاید نفی میں ہے. اگر آپ پاپولر ووٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے جو عام آدمی جو ووٹ دیتا ہے پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ کو. اچھا، اگر پاپولر ووٹ کو دیکھتے ہیں آپ تو پاپولر ووٹ میں جو بائیڈن ہیں ان کے ووٹ جو ہیں وہ 8 کروڑ اور 12 لاکھ اور 83 ہزار، اور ان کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ووٹ جو ہے وہ 7 کروڑ 42 لاکھ اور 23 ہزار. اسی طرح جب آپ پھر الیکٹرل کالج میں آتے ہیں تو الیکٹرل کالج میں بائیڈن جو ہے وہ 306 اگر ووٹ لے رہے ہیں، 580 ووٹ ہوتے ہیں ٹوٹل جو الیکٹرل کالج کے، تو 232 ووٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ملے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو 7 کروڑ 42 لاکھ لوگوں نے، ہم یہ الیکٹرل کالج کو چھوڑ بھی دیں کہ الیکٹرل کالج کا ووٹ جو ہے اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں فی الحال، لیکن جو ڈائریکٹ ووٹ ہے وہ اگر 8 کروڑ 12 لاکھ جو ہے وہ 8 کروڑ 13 لاکھ کے قریب جو ہے وہ اگر جو بائیڈن نے لیا ہے، تو 7.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹرمپٹزم کو جو ہے وہ اس نظریے کو، اس سوچ کو قبول کیا، اور وہ ابھی تک وہ اس کو کھڑے ہیں اس کے اوپر. بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کم پڑھے لکھے لوگ اور لکیر کے فقیر قسم کے لوگ، اور اس میں جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ بہت سمجھدار آدمی ہیں، اور داؤ پیش تو انہیں نہیں آتے شاید سیاست کے، اور لیکن یہاں ان کا ایکسپیرینس جو بائیڈن جتنا ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں یہ 29 سال کی عمر میں 1972 میں پہلی دفعہ سینیٹر بنے تھے. تو ایک بہت طویل سفر ہے، ایک سیاسی سفر ہے، بہت ایک طویل، اتنا بڑا ایکسپیرینس. وائس پریزیڈنٹ بھی رہے، سینٹ میں مختلف کمیٹیاں جو ہے وہ بہت جو طاقتور سمجھی جانے والی کمیٹیاں ان کے جو ہے وہ سربراہ بھی رہے ہیں. تو ان کا تو ایک بہت طویل تجربہ ہے ایک سیاست میں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک نوسکھیا اس میدان میں، سیاست کے میدان میں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو نوسکھیا ہی کہا جائے گا کہ ایک بندہ پہلی دفعہ آیا اور وہ کتنے کینڈیڈیٹ لائن میں تھے ان سب کو وہ ایک رونتا ہوا، اور وہ نہ صرف نامینیشن تک پہنچا بلکہ کینڈیڈیٹ بنا، اور کینڈیڈیٹ بن کے پریزیڈنٹ بھی بنا، جیتا بھی الیکشن. اس نے جو ایک جس چیز کو اصل میں جس پذیرائی ملی تھی، جس چیز کو ڈونلڈ ٹرمپ کی کو، وہ بہت خوفناک ہے. وہ تھا کہ جی ایک المیہ بنا کے پیش کیا گیا، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے یہ ایک چیز چل رہی ہے کہ ایک مظلوم بنا کے، ایک المیہ بنا کے سفید فام کمیونٹی کا وہ پیش اس کو کرنا اور اس کو بیچنا.
یہ بڑے پرانا چل رہا ہے یہ معاملہ. جینون ایک جو پرابلم تھا جو سیلف فارم کمیونٹی کا المیہ تھا، اور وہ ایک جینون مسئلہ تھا، اور وہ جو بھی غلامی کا ایشوز اور اس کے بعد سے جو مسائل آئے اور سارے جو امتیازی سلوک جس طرح سے رکھا گیا، روا رکھا گیا، جس طرح سے آپ وہ پرانی فلمیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اوپر ایک سیریز، ایک ٹرو سٹوریز کے اوپر ایک ہالی ووڈ کے ایک جو سیلف فارم ہدایت کار تھے انہوں نے بنائی تھی، اور وہ بہت خوفناک ہے. تو ان کا ایک ٹرو ایک جینون ایک مسئلہ تھا، ایک جینون کیس تھا. لیکن یہ مصنوعی کیس ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے کہ جی انہوں نے دیکھا کہ ایک خلا جو ہے اس کو تلاش کر کے اور اس کو بالکل اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہٹ اس کو کیا، وہاں پر چوٹ ماری، اور وہ بالکل ٹھیک جگہ پہ وہ چوٹ جو ہے وہ 2018 کے الیکشن جو 2017 میں جو کمپین شروع کی تھی، اور 2018 کے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو چوٹ ماری تھی وہ بالکل انہوں نے بڑی دیکھ بھال کے جو ہے وہ بالکل صحیح جگہ کے اوپر چوٹ ماری تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اتنی زیادہ پذیرائی بھی ملی اور وہ اوول آفس تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. وہ المیہ کیا بنایا گیا کہ جناب دیکھیں جی جو ہے وہ امیگرینٹس آتے ہیں، وہ آپ کی جابس لے لیتے ہیں، وہ آپ کی جاب سے قبضہ ان کا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں، منارٹی کمیونٹیز جنہیں کہا جاتا ہے، اقلیتی کمیونٹیز جیسے ایشین ہیں، یا اپنا جو ہے وہ لیٹن امریکنس ہیں، یا دوسرے جو اپنا جو بھی امیگرینٹ ہے جو بھی دوسرے ملکوں سے امریکہ میں آیا ہوا ہے. تو حالانکہ امریکہ بذات خود امیگرینٹس کا ملک ہے. اس امیگرینٹس نے جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنایا، کیونکہ یہ موجودہ جو گورے سفید فارم کمیونٹی وہاں پہ رہ رہی ہے یا دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، تو یہ بھی تو یورپ اور ادھر ادھر سے گئے ہوئے ہیں، یہ بھی تو وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. تو ان کمیونٹیز کو ایک بنا کے پیش کیا گیا ویلن، اور اس کو ایک ٹریگر کیا. یعنی کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی کوئی بھی کھل کے جو ہے وہ یہ کام نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس طرح سے اس معاملات کو جو ہے وہ بڑے دانشمندانہ انداز میں، اور چونکہ وہ پولیٹیشین سارے لوگ تھے جتنے پریزیڈنٹ گزرتے رہے، اور وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکل کرتے رہے، اس ایشو کو اتنا زیادہ اس کو ہوا نہیں دی. اس نے آ کے اس ایشو کو جو کہ ایک بڑی، یہ آج کا نہیں، یہ لاوا پک رہا، یہ لاوا بہت عرصے سے پک رہا ہے، کئی اس کو یہ دہائیاں نہیں ہیں، یہ صدی سے زیادہ، صدی سے بھی زیادہ، 1.5 صدی کہہ سکتے ہیں آپ، 1.5 صدی تقریباً جو ہے وہ اس میں یہ لاوا پکتا رہا ہے. اور وہ 1.5 صدی کے دوران جو ہے وہ یہ آن اینڈ آن یہ معاملہ چلتا رہا، کیونکہ یہ سب سے بڑی جو یہ تنظیم، جو پہلی جو ابتدائی تنظیمیں جو قائم ہوئی وائٹ سپریمیسی کی، ان میں ایک تنظیم جو ہے وہ کے ہے، کے 3K. اور یہ تنظیم 1865 میں وجود میں آئی تھی. یعنی کہ یہ 1865 میں اگر تنظیم وجود میں آئی ہے باقاعدہ طور پر، باضابطہ طور پر، تو یہ اس سے پہلے کا یہ معاملہ چل رہا ہے. اور اس وقت یہ تنظیم جو ہے کے جو ہے یہ پوری دنیا میں جتنے بھی یورپین ملک ہیں، آسٹریلیا تک یہ پھیل گئی ہوئی ہے، یہ کام کرتی ہے. اس کے وہاں پر مقامی جو ہے وہ لوگ، اچھا حیران کن طور پر جرمنی کے اندر آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سفید فارم انتہا پسند تنظیموں کے جو لسٹیں اگر آپ نکالتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو جرمنی میں ملتے ہیں. لیکن وہاں پر وہ اس طرح کی سچویشن ابھی کریٹ نہیں ہوئی ہے جس طرح کی امریکہ میں کریٹ ہوئی. امریکہ میں اس سچویشن جو کریٹ ہوئی اس کے پیچھے اصل مسئلہ کیا ہے، اس کے ایشو کو جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے ایڈریس نہیں کرتا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ امریکن جو نوجوان ہے وہ اسکول گریڈ جو ہے جسے اسکول ڈپلومہ کہا جاتا ہے،
کہ وہ اسکول ڈپلومہ جو ہے وہ اس سے آگے اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس پہ وہ آگے پڑھنا ہی نہیں چاہتا. لہٰذا اگر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، یا کسی بھی کمپیوٹر انجینئر کی ضرورت ہے، یا کسی بھی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے کسی بھی شعبے میں، تو وہاں پر آپ اسکول گریڈ کا جو ہے وہ ڈپلومہ ہولڈر اس کو تو نہیں آپ بٹھا سکتے ہیں. نرس کی ضرورت ہے تو آپ وہاں پر اسکول گریڈ کا جو ہے وہ ڈپلومہ ہولڈر جو ہے اس کو تو جا کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ جو ہے وہ یہ نوکری لے لیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہائیلی پیڈ جاب سمجھی جاتی ہیں. نرسنگ جو ہے جیسے نرسنگ ہے، اسی طرح پیرامیڈک ہے، اسی طرح جو ہے لیب ٹیکنیشینز ہیں، اسی طرح جو ہے یہ میڈیکل کی فیلڈ کی میں جو بات کر رہا ہوں کہ اسی طرح جو ہے ایکس رے ٹیکنیشین اور ایم آر آئی اور کیٹ اسکین اور یہ بلا بلا، یہ جتنی بھی یہ اس کے شعبے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی ٹیکنیشینز آتے ہیں وہ بڑی ہائیلی پیڈ جابس ہیں، وائٹ کالر بلو کالر جابس ہیں وہ. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں اب آپ اصل اس چیز پہ نہیں آ رہے ہیں. ان جو سفید وائٹ سپریمیسس جو تنظیمیں ہیں، ان کو اگر واقعی ان کو کمیونٹی کا جو درد تھا تو یہ فنڈ ریزنگ کرتے کیونکہ امریکہ میں یہ بہت ہی بڑی عام سی چیز ہے، یورپ میں بڑی عام سی چیز ہے کہ آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. آپ آرگنائزیشن ہے، آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں آپ کسی ایسے مقصد کے لیے تو لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں. اور تو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹر بناتے ہیں، ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں اور اب اویلیبل ہیں، انٹرسٹنگلی اویلیبل بھی ہیں، ہر جگہ پہ اویلیبل، ہر کاؤنٹی میں اویلیبل ہیں. اب اگر کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہتا یا کوئی جاتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ میں کچھ یونیورسٹیز میں نے دیکھا ہوا ہے، میں نے ٹیکسس یونیورسٹی میں بھی دیکھا، ایک ہمارا وزٹ تھا تو اس دوران میں نے ٹیکسس اسٹیٹ یونیورسٹی میں بھی دیکھا، اسی طرح میں نے اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہوا ہے، اسی طرح میں نے جو ہے وہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن میں بھی دیکھا ہوا ہے. تو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں نے دیکھا ہوا کہ آپ جب جاتے ہیں ان یونیورسٹیز میں آپ یہ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کو غیر ملکی طالب علم، جو منارٹی کمیونٹیز ہیں ان کے بچے وہ نظر آئیں گے، آپ کو جو گورے ہیں وہ بہت کم نظر آئیں گے. تو اس میں دو فیکٹر ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے اسکول لیول تک تو جو ہے وہ اسکول ڈپلومہ جو کرتے ہیں سرکاری اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں، پبلک اسکولوں میں، تو وہ فری ہے ایجوکیشن. اب اسکول ڈپلومہ کے بعد جو ہے ہائر ایجوکیشن مہنگی ہے، لیکن وہ ایک الگ ایشو ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے لونز ملتے ہیں، بڑے سافٹ قسم کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لون ملتے ہیں، اور اس طرح اس کی جو ہے وہ بڑی آسان سی کے ساتھ ہوتی ہیں، بڑی کنڈیشنز ان کی بہت نرم ہوتی ہیں کہ جب آپ کو جاب ملے گی آپ اپنی ایجوکیشن پوری کریں گے، آپ کو جاب پہ لگیں گے، پھر آپ جو ہے وہ آپ سیٹلمنٹ آپ کر کے تو آپ پھر اس کی قسطیں آپ ادا کرتے رہتے ہیں. تو اینی وے اگر کسی نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو جو مرضی جتنی مرضی فیسیلیٹیٹ کر دیں. ایک تو یہ ایجوکیشن کا ایشو آ گیا، سیکٹر آ گیا. دوسرے نمبر پہ ہے کہ جی ہمارے جو لوگ جاتے ہیں وہ موسٹلی یہاں سے جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں، ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یار ہم یہاں پہ کمانے آئے ہیں، ہم یہاں پہ پیسے کمانے آئے ہیں، ہم فیملی سے، اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے دیش سے، سب کچھ اتنا چھوڑ چھاڑ کے اتنا دور ہم آئے ہیں تو ہم پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں. وہ ایک ہی ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں، اور ان کا جو جس طرح سے فضول خرچی اور جس طرح کا لائف سٹائل جو ہے امریکنز کا ہے، وہ اس طرح کا اپنا لائف سٹائل بھی نہیں رکھتے. وہ میکسیمم جو کرتے ہیں کہ جی سیونگ ہو، پھر وہ تھوڑے سے پیسے گھر بھی بیچتے ہیں، وہاں پہ سیونگ کرتے ہیں، تو وہ 8-10 سال میں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ سم ٹائم کہ وہ کوئی تھوڑے بہت اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن وغیرہ ایسے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ اپلائی کر کے تو وہ کچھ اپنے پیسے ڈال کے کچھ ان سے سافٹ لونز وغیرہ لے کے وہ بزنس شروع کر لیتے ہیں. بزنس پھر وہ کرتے کرتے جو ہے وہ بزنس کھڑا کر لیتے ہیں. اب یہ ساری چیزوں کے اوپر وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. یہ وائٹ سپریمیسسٹ آرگنائزیشن ہے، جیسے میں نے ابھی نام لیا کے کا نام لیا ہے، ابھی جو ریسنٹ ایک نئی جو چیز آئی تھی، یہ کوئی زیادہ نہیں، اس کا عرصہ ہوا 2016 میں یہ
تنظیم جو بنی پراؤڈ بوائز، جس نے یہ سارا ہنگامہ کھڑا کیا تھا 6 جنوری کو کیپٹل ہل میں. تو ایسے جو لوگ ہیں یہ پھر اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی کہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ بھڑکاتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ دیکھو اس نے آ کے یہ بزنس یہاں پہ یہ آ کے یہاں پر بزنس کھڑے کر لیتے ہیں اتنے بڑے بڑے، اور یہ تم ان کے ہاں ملازمتیں کرتے اور یہ اور وہ اور یہ امیگرینٹس ان کو نکال دو، ان کو یہ کر دو وہ کر دو. تو گزارش ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے اس کی محنت کتنی ہے. اس نے 2 ٹائم کی بجائے 3 ٹائم کی بجائے 2 ٹائم کھانا کھا کے 1 ٹائم کا کھانا نہ کھا کے پیسے بچائے ہوئے ہیں. اس نے جو ہے وہ مہینے میں ایک بار اپنی جو حجامت کروانے کی بجائے 6 مہینے جو ہے وہ حجامت نہ کروا کے اس نے جو ہے وہ پیسے بچا کے جو ہے وہ اس کے پیسے بچا کے وہ اس نے یہ بزنس کھڑا کیا ہے. یا اس نے جو ہے وہ اپنے گھر پہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو کے تو وہ چند ڈالر جو اس کے جو لانڈری پہ لگنے تھے اس نے وہ بچا کے اس نے وہ یہ چھوٹی بچتیں کر کے وہ اس نے اپنا بزنس کھڑا کیا. تو اس کو وہ ان کو نظر نہیں آتا، نہ وہ اس کی طرف وہ کبھی وہ ان کا دھیان جانے دیتے ہیں. میں نے بہت یہ بڑی ایک افسوسناک بھی چیز ہے اور بڑا یہ دردناک بھی ہے کہ میری بہت سارے بچے جو ہیں، میں جب جاتا ہوں تو میرے کچھ دوست ہیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، عمر میں مجھ سے کم ہے، اور میں بیٹھتا ہوں گپ شپ کرتا ہوں، سنتا ہوں ان کو سب کچھ. تو ایک اور یہاں پر مسئلہ جو ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ ان کو یہ نظر نہیں آتا، یا کے ہے یا پراؤڈ بوائز ہے یا دوسرے ہیں، تو ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ بھائی 7 سال کے لیے اگر ایک کرائم چارج میں کسی بھی اس میں پولیس میں ریکارڈ میں جو ہے وہ بچہ آ جاتا ہے تو وہ بیچارہ 7 سال کے لیے بعد اس کا نام نکلتا اس میں سے، اس لسٹ میں سے. اچھا، اب وہ بیچارہ جو ہے وہ جہاں پہ بھی جاب کی اپلیکیشن دے گا، وہ جب اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے، اس کا وہ پولیس ریکارڈ ہوگا تو وہ کوئی شاذ و نادری کو ہوگا، کوئی رسک لے گا، چانس لے گا، ورنہ موسٹلی 99% چانس ہے کہ اس کو جاب نہیں ملے گی. اب 7 سال تک وہ کیا کرے گا؟ 7 سال تک اس کے پاس آپشن کیا ہے کہ وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ اسی راستے پہ چل پڑے گا، وہ غیر قانونی جو ہے وہ راستے ہاتھ گھنٹے جو ہے وہ ان کی طرف نکلے گا، وہ کام کرے گا. تو گزارش اس میں جو یہ ہے کہ اس میں ایسے یہ جو بنیادی جو مسائل ایشوز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں کہ یہ بنیادی جو ہے یہ سفید فوم سپریمیسی کو جو ہٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کے پیچھے بنیادی مسائل کیا تھے. 4 سال بعد وہ رخصت ہوئے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا، سارے کے سارے جوں کے توں کھڑے ہیں. کوئی جو ہے روزگار کا مسئلہ نہیں ہوا، کوئی ان نوجوانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. اب موصوف نے آج ہی مجھے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کا مجھے اطلاع ملی کہ انہوں نے اپنی ایک نئی جماعت جو ہے لبرٹیرین کے نام سے اپنا پیٹریوٹ کے نام سے ایک اپنی سیاسی جماعت کا اعلان کیا. اس سے پہلے وہ ایک اپنا جو ہے وہ سوشل میڈیا نیٹ ورک اور ایک ویب سائٹ اور اس طرح سے وہ ایک اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا نیٹ ورک بھی اپنا لے کے آ رہے ہیں، اور اس طرح کی وہ انہوں نے 2-3 چیزوں کا جو ہے وہ، لیکن آج انہوں نے پولیٹیکل جو ہے اپنی اس کی بھی جو ہے اعلان کر دیا کہ وہ ایک جو ہے وہ پیٹریوٹ کے نام سے وہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. وہ امریکہ میں پہلے بھی اگرچہ 2 پارٹی سسٹم ہے، لیکن کچھ جماعتیں ہیں جو پرانی پہلے بھی جماعتیں جیسے لبرٹیرین ہے، لبرٹیرینس ہیں، اور پھر گرین پارٹی ہے، ٹی پارٹی ہے، اس طرح کی کافی جماعتیں ہیں، چھوٹی جماعتیں. تو لیکن یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ ہے وہ ہے کہ جی جو ٹرمپ ازم کا جو جن ہے
اور یہ جو 7 کروڑ کا جیسا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک سیریس ایشو ہے کہ 7 کروڑ اور 8 کروڑ یا 7.5 کروڑ اور تقریباً 8 کروڑ کے قریب جو ہے 8.5 کروڑ جو 8 کروڑ 12 لاکھ 13 لاکھ 8 کروڑ 13 لاکھ اور 7.5 کروڑ جو ہے، یہ 7.5 کروڑ چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ اگر ان دونوں نمبرز کا آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو افیون تھی جو دی گئی، وہ 7 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے اس نظریہ جو پیش کیا گیا تھا اس نظریے کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اس کو سپورٹ کیا اور اس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ کل جب وہ اینڈریو ایئر بیس سے جب وہ رخصت ہو رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، تو ان کو وہاں پر جو ہے الوداع کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، نہ ان کی کابینہ سے کوئی تھا، نہ وائس پریزیڈنٹ تھے۔ وائس پریزیڈنٹ ادھر ان کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے مائک پینس، اور وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ اناگریشن جو سیرمنی تھی اس میں شامل تھے۔ تو اسی طرح ان کے جو بہت سارے قریبی ساتھی نہ وہاں پر وہ ہمیں جو ہے وہ ان کے سب سے باعتماد اور سب سے قریبی جو ان کے تھے مائک پومپیو، وہ بھی نظر نہیں آئے کہ وہ بھی اپنے باس کو جو ہے وہ الوداع کہنے نہیں آئے، ان کو الوداع کرنے نہیں آئے۔ تو اسی طرح یعنی کہ کوئی بھی وہاں پر بندہ نہیں تھا، ماسوائے چند ان کے چند 100 ان کے جو تھے ان کے حامی تھے، اور انہوں نے ان سے خطاب کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ اس وقت تک وہ پریزیڈنٹ تھے تو ایئر فورس 1 ان کے جو ہے وہ استعمال میں تھا، تو وہ ایئر فورس 1 میں بیٹھے ہیں اور وہ فلوریڈا روانہ ہو گئے ہیں۔ اور جو ٹریڈیشنلی ہوتا ہے کہ وہ ٹریڈیشنلی اپنے نہ ہی اپنے ایک 153 سال کے بعد یہ روایت ٹوٹی ہے 1921 کے بعد کہ ایک پریزیڈنٹ نے جو ہے، اور انہوں نے اعلانیہ جو ہے وہ شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور یہ کوئی سپورٹس مین شپ کا جو مظاہرہ نہیں تھا۔ دوسرا جو ہے انہوں نے جو ایک نوٹ ہوتا ہے، ایک لیٹر ہوتا ہے جو جانے والا پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ آنے والے پریزیڈنٹ کے لیے لکھ کے جاتا ہے، لکھ کے رکھ کے جاتا ہے اوول آفس میں اپنی ٹیبل پہ، تو وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ جسے کہا جاتا ہے جو ایک بریف کیس ہوتا ہے جسے نیوکلیئر فٹ بال کہا جاتا ہے، وہ بھی وہ اپنے ساتھ فلوریڈا لے گئے، اور ایک کارڈ ہوتا ہے جو کوڈز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے جسے بسکٹ کہتے ہیں امریکن، اور وہ بھی ساتھ لے گئے، لیکن وہ اس کا تو ان کو کوئی فائدہ اس کو نہیں ہونے والا، ماسوائے اس کے کہ کل مذاق کر رہا تھا میں اپنی بیگم سے تو کہ وہ ٹکٹ نہ لگا دے یا یہ وہ ہم اس طرح سے جوک کر رہے تھے۔ اینی وے ایسا کوئی ایشو نہیں۔ تو بیسیکلی ایشو پرابلم یہ تھا کہ یہ پریزنٹ کرتا ہے، پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، جانے والا صدر جو ہوتا ہے، وہ حوالے کرتا ہے آنے والے صدر کے۔ تو انہوں نے اس روایت کو بھی توڑا، اور وہ اپنے ساتھ ہی وہ فلوریڈا لے گئے ایئر فورس 1 میں رکھ کے لے۔ تو وہ تو خیر اس کا ایک انہوں نے جو ان کا ایک میکنزم ہے، ان کا ایک اپنا ہے، اور یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن چونکہ ہوتی ہے، ہائیلی کلاسیفائڈ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو لیکن جو ایک امریکن میڈیا کے مطابق جو ایک طریقہ کار ہے کہ جی وہ 11:49 پہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے، اپنا وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے سارے جو کوڈس ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ بند ہو جائے گا خود بخود۔ اور جو ایک نیا جو ہے وہ نیوکلیئر فٹ بال جو ہے اور بسکٹ جو ہے وہ نئے آنے والے پریزیڈنٹ کو وہ پیش کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیڈرل ایجنٹس اور ڈپارٹمنٹ آف
جو ڈیفینس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لوگ جا کے وہ اس کو وہ واپس پاسبلی بلکہ شیورلی کہ وہ اس کو لے آئے ہوں گے. اور یہ تو کوئی ایسی کوئی اس طرح کے نہیں ہے، لیکن یہ ایک روایت، ایک جو چیز ہے روایتی چیزیں تھیں جو انہوں نے نہیں کی ہیں. یہ صرف میں وہ شیئر کر رہا ہوں، اس میں کوئی میرا ایسا مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بھی ملک کا جو ہے وہ ان کا پرسنل ایک معاملہ ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ کی ہیں، لیکن کیا ابھی بھی سوال ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ کئی دہائیوں سے اس کی طرف جو ہے وہ یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے آئے ہیں امریکن جو خفیہ ادارے ہیں. ایف بی آئی کے کئی سابق جو ہے وہ عہدیدار ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی سے متعلق اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی جو این ایس اے وہ اس کے لوگ، اور اسی طرح جو بھی قومی سلامتی کے جتنے بھی ان کے ادارے ہیں وہ اس ایشو کو پوائنٹ آؤٹ کرتے آئے ہیں کہ جی بلکہ پچھلے جب یہ ٹیررزم کا معاملہ شروع ہوا 9/11 کے بعد، تو سی آئی اے کے ایک سابق سینئر آفیسر نے اپنی کتاب میں یہ ایک الفاظ تھے اس کے کہ سفید فوم انتہا پسندی جو ہے وہ دہشت گردی سے بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح ایف بی آئی کے ایک سابق جو ہے وہ سربراہ نے اپنے ایک مضمون میں یہ بات کہی. تو یہ بات جو ہے یہ وہ ان کے لوگ جو ہیں، ان کے اپنے لوگ جو ہے، یہ اس کو ان کے اپنے میڈیا کے اندر یہ شائع ہوتی رہی ہیں یہ چیزیں، اور یہ چلتی رہی ہیں، اور وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں، اور وہ اس کی توجہ گورنمنٹس کی دلواتے رہے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرا مسئلہ جو گن کنٹرول کا ہے کہ جیسا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے ایک شروع کیا تھا، اور وہ بڑا ایک ٹھیک اقدام تھا کہ جو ہے وہ آپ لائسنسڈ آپ اس کو کر دیں اور کنٹرول کر دیں. اور جو عام جس طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ سٹوروں کے اوپر جو ہے وہ گولیاں ٹافیاں بکتی ہیں، اسی طرح کئی ریاستوں کا قانون ہے، اور وہاں پر وہ گولیاں ٹافیوں کی طرح جو ہے وہ ویپنز بکتے ہیں. تو وہ جو معاملہ ہے لیکن اس کے لیے ایک پھر آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی، چونکہ یہ امریکہ کا جو آئین ہے وہ اس کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آئین اجازت دیتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم کیری کر سکتے ہیں، ہم تو کیری کریں گے. پھر ہر ریاست کا جو ہے وہ اپنا اس کا بھی آئین ہے. تو وہ جب تک ریاستوں کو کنسنسس ریاستوں کا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملہ جو ہے وہ گن کنٹرول کا تو وہ نہیں ہو سکتا. یہ تمام ریاستوں کو آن بورڈ لے کر اور کنسنسس کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا کہ تمام ریاستیں بھی وہ کریں. پھر اگر وفاق کرے گا تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب تک تمام ریاستیں بھی اس میں انوالو نہیں ہوں گے اور تمام ریاستیں بھی اس پہ نہیں مانیں گی کہ یہ ٹھیک ہے ہم بھی کرتے ہیں اور وفاق بھی کریں، تو تب جا کے اس کے جو ہے وہ کچھ نتائج نکلیں گے. ادروائز جو اسلحے کے اوپر میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلحہ جو ہے وہ جو ایک بہت زیادہ جو اس کی وجہ سے جو خوف تھا اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بالکل بنایا گیا تھا. یعنی کہ کل میں سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل کو، امریکن لوکل واشنگٹن کا لوکل چینل تھا، فاکس کا ہی بیسیکلی وہ ایک چینل ہے لوکل، فاکس نیوز کا. تو وہ بتا رہے تھے کہ جی موسٹلی جو ہے وہ ممبر جو ہیں کانگریس کے اور موسٹلی جو مہمان ہیں یہاں پر اور جو لوگ ہیں کیپٹل ہل کے اوپر موجود ہیں وہاں پر تقریب میں، انہوں نے باڈی آرمر پہنے ہوئے ہیں. تو باڈی آرمر کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ کہ ان کو یہی وجہ ہے، ان کو یہ اس چیز کا خطرہ تھا کہ، اور اسی طرح ریاستوں کے اندر بہت سخت قسم کے کئی ریاستوں میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ مارشل لاء کی کیفیت تھی. باقاعدہ طور پر وہاں پر جو ہے وہ سیل تھا واشنگٹن کی طرح. اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ وہی تھی کہ اسلحہ جو ہے وہ عام ہے اور غلط ہاتھوں میں بھی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے.
اور اس میں ریاستوں کو جو ہے وہ اس کے بغیر کنسنسس اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا. تو بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا وائٹ سپریمیسی. یہ اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.